السلام دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، اگر تو نے میرے اوپر، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، پر تیری رحمت میں تو کمی نہیں ہے، اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو معاف کرنے والا کون ہے؟ اچانک یوں روشنی محسوس ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سجدے میں گر پڑے، اللہ نے 2 رکعتیں آپ پر فرض فرما دی، اور بطور شکرانے کے حضرت آدم علیہ السلام نے 1 رکعت رات کے جانے پر اور 1 رکعت دن کے روشن ہونے پر ادا فرمائی، اور فرمایا کہ اے آدم، یہ آپ کی امت پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ پھر جب ظہر کی نماز کا وقت آتا ہے، جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشانی کے عالم میں، اللہ کا آرڈر ہو گیا، ایک فکر تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کروں، اور پھر دوسری فکر یہ ہے معلوم نہیں بیٹا تیار ہوگا یا نہیں ہوگا، اور تیسری فکر یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے چھری چلا سکوں گا یا نہیں چلا سکوں گا، اور چوتھی فکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ہے معلوم نہیں میری یہ قربانی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان 4 فکروں کو جب آپ سے دور فرما دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ظہر کی ادا فرمائی، اور 1 رکعت آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر، اور دوسرا اپنے بیٹے کے تیار ہونے پر، اور تیسرا آپ نے اپنے ہاتھ سے چھری چلانے پر اللہ کے شکر کے طور پر تیسری رکعت عطا فرمائی، اور چوتھی رکعت جب اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا، فرمایا کہ ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چوتھی رکعت ادا فرمائی، اور یہ آپ کی امت پر اللہ نے فرض فرما دی تھی۔ تو یہ بھی نماز ظہر کی ابراہیم علیہ السلام کی بدولت ملی۔ اور پھر جناب سیدنا حضرت یونس علیہ السلام، عصر کی نماز کا وقت ہے، اور آپ پر 4 قسم کے اندھیرے آئے، ایک دریا کا اندھیرا ہے، اور ایک مچھلی کا اندھیرا ہے، اور پھر اس مچھلی کو دوسری مچھلی نے کھا لیا، وہ اندھیرا ہے، اور پھر ایک رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے۔ جب ان 4 اندھیروں میں آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہی باہر نکلے، آپ مچھلی کے اندھیرے سے نجات نصیب ہو گئی، دوسری مچھلی سے نجات نصیب ہو گئی، دریا کے پیٹ سے نجات نصیب ہو گئی، رات کے اندھیرے سے نجات نصیب ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر یونس علیہ السلام کو 4 رکعت نماز بطور شکرانے کے آپ نے ادا فرمائی، اور آپ کی امت ادا کرتی رہی۔ تو یہ 4 رکعتیں حضرت یونس علیہ السلام کی برکت سے ملی۔ اور مغرب کی نماز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام یہ تھا کہ اے عیسیٰ آپ تو خدا ہیں، اور دوسرا الزام لوگوں نے یہ لگایا کہ آپ خدا تو نہیں لیکن خدا کے بیٹے ہیں، اور تیسرا الزام لگایا آپ کی والدہ محترمہ پر، حضرت مریم علیہ السلام پر، کہ یہ نعوذ باللہ یہ خود خدا ہے، یا انہوں نے نعوذ باللہ حرام کا بچہ پیدا کیا۔ اللہ نے تینوں غموں سے آپ کو نجات دی۔ اللہ سے آپ نے شکایت کی، اے اللہ یہ دیکھو لوگ مجھے خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور میری ماں مریم پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ نے تینوں الزاموں سے بری فرمایا، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور شکرانے کے 3 رکعتیں آپ نے ادا فرمائی۔ تو یہ اللہ نے اس لیے امت کے اوپر امت محمدیہ پر بھی فرض فرما دی۔ اور پھر اسی طرح عشاء کی نماز ہے، اور عشاء کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرض فرمایا کہ آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، اور پھر وہ آپ قوم کو بغیر بتائے جانے لگے، اور پھر
ادھر سے فرعون آب میں دریا میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نجات پائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ نماز ادا فرمائی عشاء کی، اور پھر اس امت کے لیے حکم یہ ہے کہ آج تم 5 نمازیں ادا کرو گے، جتنی پہلی امتوں کے ایک ایک نماز پڑھنے کا ان کو ثواب ملتا تھا، تم ایک نماز پڑھو گے تمہیں 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو وہ پہلی امتیں ادا کرتی ان کو ثواب ملتا، اور اس امت نے وہ 5 نمازیں اللہ نے دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر احسان ہے۔ لیکن آج ہم چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔